آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ الذین وہ لوگ جو یصدون روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عوجا کجی، وہم اور وہی لوگ بالآخرۃ آخرت کے ساتھ ہم کافرون کفر کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے اور حق کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے، صاف اور واضح دلائل میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کی ضمیر دو بار لانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنے میں یہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ گویا آخرت کے اصل منکر یہی ہیں۔ اس آیت میں کفار مشرکین بھی شامل ہیں جو ایمان کا سیدھا راستہ چھوڑ کر کفر والا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ مرتدین بھی شامل ہیں جو قرآن کی معنوی تحریف کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور عام مسلمانوں کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں، اور آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو متواتر معانی کے خلاف ہیں۔ اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ جرات کبھی نہ کرتے۔ اللہ کی راہ سے روکنے والے وہ ظالم کون ہیں؟ وہی جن کا ذکر کیا گیا پچھلی آیت میں بھی کیا گیا تھا کہ وہ ہر سیدھی بات کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہو پسند نہیں کرتے، اور ہر ٹیڑھی راہ ان کو پسند آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ٹیڑھی طبیعت کے انسان کو کہیں سیدھی بات پسند ہی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ اس کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلانہ تعصبات اور ان کے اوہام و تخیلات کے مطابق ٹیڑھی ہو جائے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو کوئی حق سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ حق کو اس طرح توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والا ان سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو باطل سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کو باطل کر دکھانے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس کو کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اور یہی ان کے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ دیکھو ساری دنیا ایسا کرتی ہے، اور یہی وہ ٹیڑھی راہ ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور آج بھی باطل پرستوں کا یہی شیوہ ہے کہ وہ اس راہ کو حق سمجھتے ہیں جس کو لوگوں کی اکثریت کرتی دکھائی دیتی ہو، اس لیے کہ ان کے ہاں حق کا معیار ہی یہی ہے، حالانکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر اختتام دنیا تک اصول خداوندی یہ رہا ہے اور رہے گا کہ اکثریت ہمیشہ غلط لوگوں کی ہی رہے گی، اس وقت بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کی چیز وہی ہوتی ہے جو خلاصہ ہوتا ہے، اور خلاصہ ہمیشہ اختصار کو کہا جاتا ہے، اور ماحصل اور لب لباب ہمیشہ اپنے اصل کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، اگرچہ وہ قیمت کے لحاظ سے اکثریت کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہو۔ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے کہ اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیں اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم
تم خواہ گمراہ ہو، اچھا تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ نہ رہے بلکہ اس پر کجی ڈال دیں، اور آخرت کی زندگی سے بھی وہ لوگ منکر ہیں۔ اولئک یہ لوگ لم یکونو نہ تھے معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، وما کانا اور نہیں تھا لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من اولیاء کوئی حمایتی۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین، یعنی یہ لوگ کبھی بھی اللہ کو عاجز کر کے اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ جب پکڑنا چاہے گا اس زمین پر بھی پکڑ لے گا، اور آخرت کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر اللہ کے سوا کبھی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے چھڑا سکے۔ یضاعف دوگنا کیا جائے گا لہم العذاب ان کے لیے عذاب۔ فرمایا یضاعف لہم العذاب، ایک اپنے گمراہ ہونے کا عذاب، دوسرا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک کر گمراہ کرنے کا عذاب۔ یعنی دگنے عذاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خود سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش ہی نہ کرتے تھے، اور دوسرے اس لیے کہ اگر انہیں کوئی سیدھی راہ بتلانے کی کوشش کرتا تو اس کی بات سننا بھی انہیں گوارا نہ تھی، بلکہ اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں ہی ان کو سزا دے کر تباہ و برباد کر سکتا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے، اور آج قیامت کے دن بھی ان کا کوئی حامی مددگار ناصر نہیں ہوگا، اور انہیں دگنا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ ایک تو خود گمراہ ہوئے، دوسری یہی گمراہی کی میراث اپنی اولاد کے لیے اور دوسرے پیروکاروں کے لیے چھوڑ گئے، جن کے عذاب سے حصہ رسدی ان کے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہا۔ ما کانو نہ تھے وہ یستطیعون استطاعت رکھتے السمع حق سننے کی، وما کانو اور نہ تھے وہ یبصرون حق کو دیکھتے۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کے ارادے اور مشیت کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی کسی سکیم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف تو یہ سازش کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی ناکام ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کو کوئی غلط کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں بھی اللہ کو یعنی قانون الہی کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ محض قانون الہی کی ڈھیل کی بس وہ زندہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی کھلی دشمنی کے باوجود اس چند روزہ زندگی میں جو ان کا طوطی بولتا رہا ہے، ان کی عظم و سطوت کا نکارہ بجتا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم سے زبردست اور طاقتور تھے اس لیے اپنی من مانی کرتے رہے۔ ایسا نہیں، اگر ہم چاہتے تو ان کے بگڑے ہوئے دماغوں کو نمرود کی طرح ایک مچھر سے درست کروا دیتے، اور ان کو کوئی ایسا مددگار بھی نہ ملتا جو ان کو زبردستی ہمارے عذاب سے چھڑا لیتا، بلکہ یہ ڈھیل تو ہم نے خود انہیں دے رکھی تھی تاکہ جی بھر کر نافرمانیاں کر لیں اور انہیں سخت سخت عذاب میں گرفتار کر دیا جائے۔ ان بدبختوں کے وہ کان ہی بہرے ہو گئے تھے جو آواز حق کو سنتے ہیں، وہ آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں جو نور حق کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقین جان لو کہ جو شخص بھی ہمارے قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے ہم اس کو اسی طرح ڈھیل دے کر مار دیتے ہیں، اور پھر جب ہمارا عذاب اس کو آ لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا جو اس کو ہمارے عذاب سے بچا سکے، بلکہ ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سزا خود اپنے کافر اور منکر رہنے کی، دوسروں کو کافر و منکر بنانے کی، کیونکہ وہ بھی انہی کا عمل تھا، اور پھر ان کی یہ سزا برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے جو ان کی دوبارہ زندگی تک بڑھتی رہے گی۔ اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی آبادی 2.5 ارب ہے جو کہ اسلام کے خلاف بے شمار سازشیں کر رہے ہیں، پیغمبر خدا، قرآن پاک اور دین حق کے پروگرام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بے انتہا دولت صرف کر رہے ہیں۔ عیسائی پادریوں نے اسلام پر بڑے اعتراض کیے ہیں۔ شکیب ارسلان اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں رقم تراز ہے کہ
یورپ اور امریکہ عیسائیوں نے اسلام کے خلاف 6 لاکھ کتابیں اور رسالے لکھے ہیں جن میں قرآن کریم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اسلام پر دورہ وار کی ہے، دشمن کی حیثیت میں بھی اور دوستوں کی صورتوں میں بھی۔ مغربی مستشرقین ہمیشہ خیر خواہ کی صورت میں آتے ہیں اور تحقیق کے نام پر قرآن کی بےخونی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ بدگمان ہو کر دین سے بدظن ہو جائیں اور آپ کی ذات پر ایمان نہ لائیں۔ یہ لوگ رفاع عامہ کے کاموں کے ذریعے بھی اہل ایمان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، سکول اور اسپتال قائم کرتے ہیں، ان کے ذریعے عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں، ایڈ کے نام پر غلط نظریات بھی داخل کرتے ہیں۔ سکولوں میں بائبل کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اسپتالوں میں ہر صبح ہر مریض کے سرانے بائبل کی تلاوت کی جاتی ہے، اسپتالوں میں ہر صبح ہر مریض کے سرانے بائبل کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں عیسائیت کی خوبیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان چھوڑ کر مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کی حقانیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ حکومتیں اگرچہ اسلام کی آبیاری سے چشم پوشی اختیار کی ہوئی ہیں اور دولت مند اس کے خلاف ہیں، مگر اسلام ہے کہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ گزشتہ 2 صدیوں میں انگریز کو دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل رہا ہے۔ اس دوران میں اس نے مسلمانوں کی دین، قومیت، اجتماعیت اور خلافت کو بگاڑنے کی ہر چند کوشش کی ہے، مگر اسلام موجود ہے اور موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرب قیامت میں نزول مسیح علیہ السلام تک اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ یہ سچا دین ہے، وہ اس کی مدد کرتا رہے گا اور اسے کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ جہاں تک خود مسلمانوں کے کردار کا تعلق ہے، وہ اسلام کی حمایت میں مخلص نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی اسلامی حکومتیں اپنے اقتدار کے دوام کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں اور اسلام کی آبیاری ان کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کی دعوے دار ایرانی حکومت نے اسلام، قرآن کی نصب العین کے خلاف کیا نہیں کیا۔ سعودی عرب میں ملوکیت کی حکومت ہے، ان کی کچھ باتیں اچھی بھی ہیں جن کا احترام کیا جانا چاہیے، مگر دوسری طرف اقتصادی نظام کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ وہاں تو مغربی بنکاری نظام چل رہا ہے جس کی بنیاد سود پر ہے۔ بہرحال اسلام کا حامی صرف اللہ تعالی ہے اور وہ کافی ہے۔ گزشتہ 2 صدیوں میں انگریزوں نے اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسی طرح موجودہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب افریقہ میں ایسی کوشش کی گئی تو مصر کے ناصر مرحوم نے اس کا فوراً نوٹس لیا، ایک کمیٹی قائم کی جس نے قرآن پاک کے صحیح نسخے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ 15-20 سال قبل یہودیوں نے تحریف شدہ نسخے ہزاروں کے حساب سے پاکستان میں بھی بھیجے تھے۔ یہ ساری کوششیں اسلام سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ خود مسلمانوں کا کردار بھی ایسا ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ بہت سے گمراہ فرقے وجود میں آ گئے ہیں جو اپنے باطل عقیدے اور عمل سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ اگر اسلام یہی ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کے راستے سے روکنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں نہایت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے اور کوئی ایسا عقیدہ، عمل اور کردار پیش نہیں کرنا چاہیے جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔